سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، ذی الحج کا مہینہ جاری ہے، جس میں آپ حضرات نے اس ذی الحج میں کئی اعمال کیے، جن میں حج والا عمل ہے جو حجاج کرام کو نصیب ہوا، قربانی کا عمل ہے جو تمام صاحب استطاعت اہل ایمان کو نصیب ہوا، تکبیرات کا عمل ہے جو مواحدین کا محبوب نعرہ ہے، وظیفہ ہے، وہ بھی اہل توحید کو نصیب ہوا۔ اس ذی الحجہ کے حوالہ سے ایک اور بھی اہم واقعہ ہے 18 ذی الحج کہ اس میں دوہرا داماد رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے۔ بعض لوگوں نے اس شہادت پر خوشی کرنے کے لیے ایک عید مقرر کی ہے اور اس کا نام رکھا ہے عید غدیر، جو حقیقت میں فراڈ پہ مشتمل، مذہبی دہشت گردی پہ مشتمل اور مذہبی کرپشن پہ مشتمل۔ تو بعض اہل مجوس اور یہود نے اس کا نام دیا عید غدیر۔ 18 ذی الحج، اور اس کے لیے پھر افسانے تراشے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کریں گے مختلف بیانات میں، کہ عید غدیر کا اصل مقصد شہادت عثمان پہ جشن منانا ہے۔ جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر کنڈوں کی رسم ہے، اور وہ کنڈوں والی عید ہے، چھپ چھپ کر۔ اسی طرح یہ جو مستقل مجوسی اور یہودی مکس نسل ہے،
اس کا مقصد اسلام اور اہل اسلام کو بدنام کرنا اور خفیہ طریق پہ اپنی کفریات کا اجرا کرنا، اصل مقصود یہی ہے۔ حالانکہ تمام امت کا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل مقام ہے اصحاب محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام امت متفق ہے کہ بعد الانبیاء اس دھرتی پر، اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے سب سے مقدس جماعت، سب سے اللہ کو محبوب جماعت اور اللہ کی منتخب کردہ جماعت وہ جماعت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو پیغمبر کی رسالت کی گواہ ہے اور دلیل ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو قرآن کے کلام اللہ ہونے کی گواہ اور عینی شاہد اور دلیل ہے، اور یہی وہ جماعت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین سٹیج اور توحید و سنت کے محفوظ کرنے کے اولین امین جماعت ہے، وہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ صحابہ بڑا کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے صحابہ کی شان بیان کرنے کی؟ تو جواب یہ ہے کہ صحابہ یہ بنیاد ہیں، اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پیغمبر کی نبوت بھی ثابت نہیں ہوتی، قرآن کا قرآن ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا، اللہ کی توحید بھی ثابت نہیں ہوگی، پیغمبر کی سنت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ بنیاد ہے، اس لیے جو بھی اسلام کا دشمن ہے وہ ہمیشہ حملہ آور ہوگا تو صحابہ پہ ہوگا، کیونکہ جب صحابہ پہ اعتماد نہیں تو یہ قرآن کس سے ہم تک پہنچا ہے؟ پیغمبر کریم کی نبوت ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ بنیاد صحابہ ہیں، آپ کے معجزات کے گواہ صحابہ، آپ کی نبوت کے گواہ صحابہ، آپ کی سیرت کے گواہ صحابہ، آپ کی نشست و برخاست کے گواہ صحابہ، آپ کے حسن و جمال کے گواہ صحابہ، آپ کی سنت کے گواہ صحابہ، حتیٰ کہ قرآن مقدس کی قرآنیت کے گواہ صحابہ۔ تو درمیان سے صحابہ اگر نکل جائیں تو اسلام کے پلے میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہر کفر کی تحریک جو اسلام کی بنیادوں کو منہدم کرنا چاہتی ہے، ان کا اصل ہدف اور ٹارگٹ تو اسلام ہے، لیکن حملہ آور ہو رہے ہیں پیغمبر کریم کے صحابہ پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے سب سے زیادہ اصحاب رسول کی عظمتوں کو بیان کیا اور اصحاب رسول کے تقدس کو بیان کیا، حتیٰ کہ یہ مسئلہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہماری کتاب جتنی کتب عقائد ہیں ان میں یہ درج ہے مسئلہ، ایمانیات میں، عقائد کی کتابوں میں، کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا، صحابہ کا ادب کرنا، صحابہ کرام کی تعظیم کرنا، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔
اگر کسی ایک صحابی کا بغض کسی ایک صحابی پر بے اعتمادی یا بد اعتمادی کا اظہار کیا تو یہ کفر اور نفاق کی علامت ہے۔ اتنا سادہ مسئلہ نہیں، سب سے عام مسئلہ ہے۔ پھر صحابہ کرام یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے منتخب کی ہے، یہ انتخاب الہی ہے۔ دنیا کا انتخاب میں ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑا آدمی انتخاب منتخب کرے، آپ بھی اپنے لیڈر منتخب کرتے ہیں جو الیکشن کے موقع پہ کچھ اور ہوتے ہیں اور ایم این اے بننے پہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ تو مثال ہی بڑی عجیب سی ہے، لیکن اصحاب پیغمبر وہ مقدس گروہ ہے جس کو براہ راست میرے رب نے منتخب کیا۔ پیغمبر کریم کو بھی یہ اس کا مکلف نہیں بنایا، فرمایا ان اللہ اختار لی اصحابی، اللہ نے براہ راست میرے صحابہ کو منتخب کیا۔ اور قرآن بھی یہی کہتے ہیں اللہ یجتبی، اللہ یستفی، یجتبی بھی ہے یستفی بھی ہے، اور یستفی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ایک مقام رسولوں کا انتخاب براہ راست انتخاب الہی ہے، اور رسولوں کے بعد فرمایا استفینا من عبادنا، یہ کون ہے؟ اورثنا الکتاب، اورثنا الکتاب، جس کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا، جن کے حوالے قرآن کر دیا ان کو بھی اللہ فرماتے ہیں میں نے خود منتخب کیا ہے۔ اورثنا الکتاب، اور وہ وارث کتاب کون ہے؟ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، حضرت عثمان ناشر القرآن، یہ وہ حضرات ہیں استفینا من عبادنا، ہم نے چنا، اور ہر ہمو سمو کو نہیں چنا، من عبادنا، ہمارے بندوں میں جتنے مجھے محبوب بندے تھے اور جتنے اعلی افضل لوگ تھے ان میں سے ہم نے انتخاب کیا ان کا جن کے حوالے قرآن کرنا تھا، الکتاب۔ یہ انتخاب الہی ہے۔ اور انتخاب کیسے کیا؟ کوئی آج فوج میں بھرتی ہو، اس کو چیک کیا جاتا ہے اس کا قد کتنا ہے، کوئی بیماری شماری نہیں، آلات لگائے جاتے ہیں، یہ تیری فوج کی چیکنگ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کی جو فوج تیار کی، صحابہ کرام، ان کا جو میں نے امتحان لیا نا، یہ قد بت کا امتحان نہیں، یہ رنگ نسل کا امتحان نہیں، یہ آگے ماضی استقبال کا نہیں، ان کا امتحان میں نے لیا ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم، دنیا کا کوئی ادارہ وہ دلوں کو کیسے چیک کرے؟ اور یہی وجہ تھی کہ پیغمبر کریم کی بھی اللہ نے اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ آپ جس کو چاہیں صحابی بنا لیں، فرمایا نہیں، پیغمبر چاہتے تھے کہ ابو طالب بھی صحابی بن گئے، پیغمبر کریم چاہتے تھے ابو جہل بھی صحابی بن جائے، پیغمبر کریم چاہتے تھے چچا ابو لہب بھی صحابی بن جائے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے، علیم بذات الصدور، کیونکہ جو تیری مجلس میں آئے گا، تیرا صحابی بنے گا، اس کے دل کا امتحان پاس کرنا ہوگا، اور دلوں کو جاننے والا میں ہوں، لہذا صحابہ کا انتخاب کرنے والا بھی میں ہوں۔ ورنہ آپ سوچو
کہ پیغمبر کریم سرہانے پہ بیٹھے ہیں، منت کر رہے، چچا ام یا ام، اے میرے پیارے چچا، خواجہ ابو طالب میرے پیارے چچا، قل لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ کہہ دے چچا، اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، کہہ دے۔ وہ ہاتھ جو اوپر کہنے سے شرم آتی ہے نا، میرے کان میں کہہ دے۔ یہ تمہیں تو توحید مفت میں مل گئی ہے نا، کوئی تمہارا خرچہ نہیں ہوگا۔ پتہ چلتا ہے جب دوسرا مذہب چھوڑ کے آدمی توحید قبول کرے، اور پھر اتنا بڑا خواجہ، اور ہے بھی ناموس رسالت پہ جان فدا کرنے والا، شیب ابی طالب میں رہنے والا، پیغمبر کریم کا قریبی، حضرت علی المرتضیٰ کا ابا، اور اتنے قرب کے باوجود اللہ کا قانون بھی دیکھو، اگر وہ بھی مشرک ہو، نبی کا چچا ہو، نسب ہو اور قریبی نسب ہو، شرک آ گیا۔ اللہ نے یہی بتانا تھا کہ میں نے معاف نبی کے چچا کو بھی نہیں کرنا۔ تم ذرا خیال کیا کرو، کان میں کلمہ پڑھ لو، وہ ہاتھ جو بہا عند اللہ یوم القیامہ، چچا قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے حجت پیش کروں گا، دلیل کے طور پہ پیش کروں گا، میں گواہ بن جاؤں گا۔ چچا نے کہا یہ بات مجھے یقین ہے، دین تیرا حق ہے۔ کیا کہا؟ بولو، مسئلہ بھی تیرا سچ ہے، دین بھی تیرا حق ہے۔ ابو طالب جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ جی کہہ رہا ہے ان دین محمد، محمد مصطفیٰ کا دین یہ خیر ادیان البریہ، جتنے دین دنیا میں سب سے بہترین دین محمد مصطفیٰ کا ہے۔ یہ جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ کیا ہے؟ جاننے کا نام ایمان نہیں، ایمان ماننے کا نام ہے، تسلیم اور قبول کا نام ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج کے مولوی کا کفر یہ ابو طالب والا کفر ہے، یہ ابو طالب والا کفر ہے، کفر ابی طالب۔ یہ بھی جانتا ہے مسئلہ توحید حق ہے، بیان بھی کرتا ہے مسئلہ توحید حق کے، اپنے جب پھنس جائے مجالس میں کہتا ہے یار مسئلہ تجھے حق ہے لیکن لے جا ذرا سخت ہے، گفتگو کا انداز ذرا سخت ہے، مسئلہ تجھے حق ہے۔ میں کہتا ہوں مسئلہ حق ہے تو ملا جی تو نرمی سے بیان کر دے، پیار محبت سے بیان کر دے، شرم نہیں آتی؟ مسئلہ حق ہے، کتمان کی چادریں ڈالی ہوئی ہیں، مسئلہ حق ہے۔ الہ کا معنی نہ اپنے طالب علموں کو سمجھا سکا، نہ اپنی عوام کو سمجھا سکا، ساری زندگی شیطان گونگا شیطان بن کے گزارا جی۔ مسئلہ تی حق کے، اور کہتے ہیں ہم بھی ہیں تو شیخ القرآن کے شاگرد ہیں، تو ہم بھی فلاں، اور عبداللہ ابن ابی نبی پاک کا شاگرد تھا۔ شیخ القرآن کا شاگرد ہونا کام نہیں آئے گا، فلانے کا شاگرد، فلانے کا شاگرد کام تب آئے گا ایمان حقیقتاً قبول کر، پھر اس کو بیان کر، حق مسئلہ بیان کر، یہ کام آئے گا۔ شیخ القرآن نہیں، کسی عالم سے ملاقات تک نہیں ہوئی لیکن مسئلہ حق سمجھ آ گیا، بیان کر، خدا کی قسم قیامت کے دن تیرا شمار بڑے علماء میں ہوگا۔ اس نے کہا مذہب جانتا ہوں اکیلے کون، اکابر نہیں چھوڑ سکتا۔ مشائخ نے اگر آپ کی بات مانے سارے بزرگ کافر، سارے بزرگ گمراہ، اس لیے کہنے لگا اخترت النار علی الآر، چاچا میں جہنم جانا
وہ پسند کرتا ہوں، جہنم کو اختیار کر رہا ہوں، لیکن ناک نہیں کٹوا سکتا۔ اور کہ مکہ میں عورتیں بھی کہیں گی کہ مرتے وقت ابو طالب اکابر کو چھوڑ گیا اور بھتیجے کے دین کو مان گیا، دین حق ہے، لیکن میں ماننے کے لیے تیار نہیں، جاؤں گا بھی جہنم میں، لیکن مانتا نہیں ہوں۔ پیغمبر کریم کے آنسو جاری ہوئے، آپ اٹھے، اوپر سے آیت ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اگلا جملہ میں سنانا چاہتا ہوں، انک لا تہدی من احببت، میرا پیغمبر کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرنا یہ تیرا اختیار نہیں۔ ابو طالب کی قسمت کھوٹی ہے، تقدیریں بدلنا، قسمتیں بدلنا، ہدایت نصیب کرنا، جہنم سے بچا دینا، یہ تیرا کام نہیں۔ تیرا کام کیا ہے؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم، تیرا کام ہے مسئلہ بیان کرنا، قسمتیں بدل دینا، دل کو بدل دینا اور ہدایت نصیب کر دینا، یہ صرف میرا کام ہے، یہ تیرا کام نہیں۔ آج تہار نانگا بابا قسمتاں بدل دیندے جی، فلانا بدل دیندے جی، بیڑے تار ہو جاندن جی، فلانا، ساری کائنات کے امام رو کے اٹھ رہے۔ اور اللہ یہی بتانا چاہتا تھا کہ دلوں کی دنیا کو بدلنے والا کون ہے؟ ہدایت نصیب کرنے والا کون ہے؟ ابو طالب کا بیڑا ڈوب رہے ہے، پیغمبر کوشش بھی کر رہے ہیں ترانے کی، لیکن ترا نہیں سکے۔ ادھر کہتے ہیں سواگ شریف والا پیر تھا نا، ہے سلام پھیرا 90,000 مسلمان ہوگی، اس سلام پھیرا 70,000 مسلمان ہوگی، یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں امت کو۔ فلانا بزرگ جو تھا وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، کیوں؟ جس ہندو کی نظر پڑتی تھی نا وہ مسلمان ہو جاتا تھا، تو اس بزرگ کو تو پورا ہندوستان پھرانا تھا، سارے مسلمان ہو جاتے۔ شرم نہیں آتی یہ داستانیں بناتے ہوئے، جہاں امام کائنات ہے، زور لگ رہا ہے، اوپر سے قرآن آتا ہے، اور جملہ جو سنانا چاہتا ہوں سنو، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ یہ جملہ پلے باندھ لو، ہوگا اعلم بالمہتدین، کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، کس کو مسئلے کی سمجھ دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کس کا دل توحید قبول کرنے کے قابل ہے، کس کا دل قابل نہیں، اس کو جاننے والا کون ہے؟ فرمایا رو نہیں میرے پیغمبر، میں جانتا ہوں ابو طالب ہدایت کے قابل نہیں ہے، جو تھے میں ان کو دوں گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے پیغمبر کے ذمہ بھی نہیں لگایا کہ آپ جس کو چاہیں صحابی بنا لیں۔ صحابہ کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ هو عالم بالمہتدین، اور فرمایا جن کا میں نے انتخاب کیا نا، یہ کون تھے؟ کانو احق بہا واہلہا، احق بہا واہلہا، ان کو جو میں نے یہ مرتبے شان رشد و ہدایت پر استقامت نصیب کی، اور بعد الانبیاء جن کے مراتب اور مناسب، جن کے درجات کو بلند کیا، اللہ کیوں کیا؟ فرمایا کانو احق بہا واہلہا، یہ اس کے حقدار بھی تھے اور اہل بھی تھے۔ هو اعلم بالمہتدین،
ان کو ہدایت دے دی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کے بعد منتخب جماعت وہ میرے نبی کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اور کس نے منتخب کیا؟ اللہ نے۔ اور هو عالم بالمعتدین، اور جو منتخب کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کانوا احق بہا واعلی، وہ اس کے حقدار بھی ہیں، اس کے اہل بھی ہیں۔ سب صحابہ کرام جنتی ہیں، سب صحابہ کرام اللہ کے مرضی ہے، سب صحابہ پہ اللہ راضی ہے، لیکن صحابہ کے بھی درجات ہیں۔ صحابہ میں سب سے افضل درجہ ہے خلفائے راشدین کا۔ کس کا؟ کس کا؟ خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین۔ حضرت معاویہ بھی خلیفہ راشد ہے، یہ بات ذہن میں رہے، لیکن ایک خلافت راشدہ موعودہ ہے، موعودہ۔ اس کو ملا سمجھ نہیں سکتے اور کئی ادھر بھاگتے ہیں، کئی ادھر بھاگتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے کہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک خلافت موعودہ، موعودہ وعدہ سے، جس کا اللہ نے خاص وعدہ کیا، وہ خاص وعدہ خلافت موعودہ۔ اور وہ وعدہ کہاں ہے؟ سورۃ نور میں، اور وہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اس آیت میں جس خلافت کا تذکرہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ خلافت، بولو، خلافت موعودہ۔ اور یہ ان سے وعدہ ہے آمنو منکم، جو اس آیت کے نزول سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اصل وعدہ انہی سے۔ اور اس وعدہ کا مصداق ابو بکر، عمر، عثمان بالاسالت، اور ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چار خلفاء ہیں جو خلفاء خلافت موعودہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ بھی خلیفہ راشد ہے، کیونکہ اولئک هم الراشدون، یہ سب صحابہ کا وصف ہے، تو حضرت معاویہ خلیفہ بھی برحق اور راشد بھی۔ اس لیے کچھ لوگوں نے یہاں نعرہ لگایا خلافت راشدہ، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار۔ اوے حق چار یار نہیں، حق سب یار۔ ہاں، نبی کے سارے صحابہ حق ہیں، سارے صحابہ پاک ہیں، سب صحابہ محفوظ ہیں۔ یہ چار نہیں یا پانچ نہیں۔ ایک پارٹی اٹھی، اس نے کہا 5 تن پاک۔ میں کہا 5 تن پاک اور پاک کوئی نہیں؟ 5 تن پاک؟ حضرت ختیجہ پاک نہیں؟ معاذ اللہ۔ 7 لاکھ نبی پاک نہیں؟ حضرت موسیٰ پاک، حضرت ہارون پاک، حضرت اسماعیل پاک، حضرت ابراہیم پاک، نبی کی ساری بیویاں پاک، نبی کی ساری اولاد پاک، نبی کے سارے اصحاب پاک۔ تو 5 تن پاک کا کیا معنی ہے؟ 5 تن پاک، یہ بھی یہودیانہ اصطلاح، 5 تن پاک۔ آج کل گاڑیوں پہ لکھو میں 5 تنی ہوں، 5 تنی۔ میں نے کہا پتر 5 تنی پتہ ہی کون تھے؟ لا تذرن ودن ولا سواء ولا یغوثا ویعوقا ونسرا۔ قرآن نے 5 تنیوں کا ذکر کیا ہے، اور 5 تنی تھے نوح کی قوم کے مشرک۔ کنعان 5 تنی تھا۔ کیا تھا؟ سورہ نوح پڑھ لے میرا بھائی، سورۃ نوح پڑھ لے۔ فرعون، ہاں، حضرت نوح کے مقابلہ میں جتنے مشرک تھے سارے کیا تھے؟ 5
تنی لا تذرن ودن ایک، سواءن دو، یغوسا نصرا، کون رہ گیا؟ یعوقا۔ کتنے ہیں؟ 5۔ اے 5 تن پاک تھے بھی وہ اسماء و رجال صالحین من قوم نوح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ نیک لوگ تھے، جب مر گئے شیطان آیا انہاں کے پترو اللہ تھوڑیاں نہیں سندا، تسی مکالے اور روح سے براہ راست تمہاری نہیں سنتا، تمہاری ان کے آگے ان کی پہلا حملہ شیطان نے کیا کہ قبر والے زندے ہوندے نہیں، یہ زندہ ہیں، یہ سنتے ہیں۔ وہ تھے 5 تنی، آج یہ بھی لکھتا ہے 5 تنی، میں آ کے سمجھ آ گئی ہے یہ پرانے مشرکت ہوئے 5 تنی۔ سن اہل سنت کا عقیدہ، پیغمبر کریم کی ساری بیویاں پاک، پیغمبر کریم کی ساری اولاد پاک، پیغمبر کریم کا سارا نسب پاک، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی پاک، 5 تن پاک تے حق 4 یار، واہ 4 یاریہ، حق 4۔ کئی لوگوں نے اپنے ساتھ لکھا ہوا بھی ہے 4 یاری، 4 یاری، یہ خالص ایاری۔ یہ کون سا 4 یاری ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں ایک خلافت موعودہ ہے اور ایک خلافت مطلق ہے دونوں راشدہ لیکن درجے میں فرق ہے۔ حضرت معاویہ بھی خلیفہ راشد، یہ جو مودودی ہے نا، جو جاہلوں کا ہیڈ ہے، اول نمبر کا جاہل، اس نے نکالا جی خلافت و ملوکیت، ملوکیت کوئی اور ہے، خلافت کوئی اور ہے، اور کہتا کیا ہے؟ جب انکار کرنے پہ آئے تو صحیح احادیث کا انکار کرتا ہے، اور جب صحابہ پہ تبرہ کرنے آئے تو باقی کو باپ بنا لیتے ہیں، اور جھوٹے مورخین کو اپنا باپ بناتا ہے۔ جی خلافت اور ہے، ملوکیت اور ہے۔ میں نے مودودیوں کو کہا کہ یہ ملوکیت والا لفظ ذرا قرآن سے نکالیں۔ ویسے تو مودودی کہتے ہیں میں قرآن سے باہر نہیں جاتا، حدیث سے، یہ لفظی بدعت ہے۔ ملوکیت کیا ہے بھئی؟ پورا قرآن کے 30 پاروں میں نکالو ملوکیت۔ قرآن نے لفظ ملک کہا ہے، حدیث میں بھی لفظ ملک کا ہے۔ اچھا ملک برا ہوتا ہے؟ اسی کو بدنام کیا سکولی ذہن کو، جی ایک خلافت ہوتی ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، ملک ہوتا ہے۔ اچھا ہر ملک برا ہوتا ہے؟ پیغمبر کریم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل اللہم مالک الملک، آگے تؤتل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تجھے الملک کا لفظ ہے اور پیغمبر سے دعا کروائی جا رہی ہے ملک کے حصول کی۔ اگر ہر ملک برا ہے، ہر بادشاہی بری ہے، پیغمبر کریم سے اللہ نے دعا کیوں کروائی کہ میرے پیغمبر دعا کرو ملک کی بھی؟ حضرت سلیمان خلیفہ بھی ہیں، ملک بادشاہ بھی ہیں یا نہیں؟ حضرت داؤد خلیفہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، لیکن مودودی کو کون سمجھائے؟ اس نے سمجھائے کہ ملک اور خلافت کوئی مقابلے کی چیز ہے، ملک اور چیز ہے، خلافت اور چیز ہے، یہی جہالت ہوتی ہے۔ خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا خلافت بھی حضرت معاویہ کی برحق، ملک بھی برحق، لیکن یہ جو 4 خلفاء ہیں ان کی خلافت موعودہ منصوصہ فی القرآن ہے، یہ ایک فرق ہے۔ تو خلفاء راشدین یہ سب سے افضل لوگ ہیں تمام صحابہ کرام میں سے۔ پھر یہ خلافت موعودہ جس ترتیب پہ
خلافت واقع ہوئی ہے، وہی ترتیب ان کے مراتب اور رتبوں اور عظمتوں کی ہے، کیونکہ اس خلافت پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اس آمنوا وعملوا الصالحات میں بتا دیا کہ اس خلافت کی ترتیب ایمان کے مرتبے کے لحاظ سے ہوگی، عمل صالح کے مرتبے کے لحاظ سے ہوگی، اور ایمان اور عمل صالح میں سب سے جو افضل ہے وہ پہلا خلیفہ ہوگا، دوسرے نمبر والا دوسرا خلیفہ ہوگا، تیسرے نمبر والا تیسرا خلیفہ ہوگا، چوتھے نمبر والا چوتھا خلیفہ ہوگا۔ تم اللہ کرے سمجھ گئے ہو، آمنوا وعملوا الصالحات پہ مرتب کیا، تو یہ خلافت کی ترتیب ہوگی مراتب ایمان و عمل صالح کے مطابق۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ ثالث ہیں، ابو بکر و عمر کے بعد درجہ کس کا ہے؟ حضرت بولو بولو ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور یاد رکھو حضرت عثمان یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی صحابیت تواتر سے ثابت، اور صرف صحابیت بھی نہیں، جن کا جنتی ہونا بھی تواتر سے ثابت۔ اگر کسی کی صحابیت تواتر سے ثابت ہو جائے اس کو بھی جنتی ماننا فرض ہو جاتا ہے، اور جہاں دونوں چیزیں تواتر سے ثابت ہے کہ حضرت عثمان کی صحابیت بھی تواتر سے ثابت ہے اور حضرت عثمان کا جنتی ہونا بھی۔ بولو، امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے سندوں پہ بات کی ہے، یہ حوالہ میں اپنوں کے لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں یہ غلط چیز مشہور ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ جو صحبت صدیق کا منکر ہے صرف وہ کافر ہے۔ مولویوں نے یہ مشہور کر دیا، مفتیوں نے، کہ جو صرف ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے نا وہ کافر ہے، اور کسی صحابی کا انکار کرے تو کافر نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے مفتی 2 سال کے کورس والے فارمی یہ فتوے دے رہے ہیں کہ جو کسی صحابی اور کا انکار کرے نا وہ کافر نہیں بنتا، صرف ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر کیا بنتا ہے؟ بولو، کافر۔ آج تم سست لگ رہے ہو۔ اچھا، کیوں؟ کہتے ہیں ان کی صحابیت چونکہ قرآن سے ثابت ہے، باقیوں کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں، تو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر کافر ہے۔ تو اس لیے سمجھے یہ مفتیوں کی جہالت ہے۔ کفر کا یہاں مدار ہے تواتر، جس صحابی کی صحابیت تواتر سے ثابت ہے، قطعی طور پہ ثابت ہے، اس صحابی پہ تبرہ کرنے والا بھی کافر، اس سے بغض رکھنے والا بھی کافر، اس کی صحابیت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ میں حیران کبھی کبھی ہوتا ہوں کہ یہ مفتی یتیم پڑھتے کیا ہے، یہ مدارس میں بیٹھ کے اللہ جانے کیا پڑھتے، اور چوں چوں کا مربع، حیرانگی ہوتی ہے ان پہ۔ حالانکہ رئیس المدققین علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے اکفار الملحدین، جس پہ سب علماء دیوبند کے دستخط موجود ہیں، تقریضیں موجود ہیں۔ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے، علامہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس میں تمام ائمہ فتاوی سے یہ نقل کیا کہ کفر نام ہے متواتر مسئلے کا انکار کرنا۔ جو دین میں تواتر سے چیز ثابت ہے، کسی ایک بھی متواتر قطعی کا انکار کرے وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کفر کا دار و مدار ہے تواتر کا
کرنا اور قطعی ثبوت قطعی دلالت کسی متواتر ثابت شدہ مسئلے کا انکار کرنا، اس کا نام کفر ہے۔ ابو بکر صدیق کی صحابیت وہ بھی تواتر سے ثابت، حضرت فاروق اعظم کی صحابیت وہ بھی تواتر سے ثابت، حضرت عثمان کی صحابیت وہ بھی تواتر سے ثابت، حضرت علی کی صحابیت وہ بھی تواتر سے ثابت، حضرت معاویہ کی صحابیت وہ بھی تواتر سے ثابت، عمر بن عاص کی صحابیت وہ بھی تواتر سے ثابت، حضرت طلحہ زبیر کی صحابیت وہ بھی تواتر سے ثابت، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی صحابیت وہ بھی تواتر سے ثابت، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت اور ان کی زوجیت وہ بھی تواتر سے ثابت۔ تو جو چیز تواتر سے ثابت ہو اس کا انکار کرے تو وہی کافر ہوگا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بات بتائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں پیدا ہوئے، آپ کو یقین ہے یا نہیں؟ جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی، آپ کو یقین ہے؟ کیا دلیل ہے؟ دنیا کے مولویوں سے پوچھو، ذاکر تو ویسے ہی ذاکر ہے، بلا سے پوچھو وجود علی پہ دلیل کیا ہے؟ وجود فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ دلیل کیا ہے؟ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دلیل کیا ہے؟ دنیا کا کوئی ملا بتائے کیا دلیل ہے؟ کہو تواتر۔ کیا دلیل ہے؟ تواتر۔ تواتر دلیل ہے، ورنہ تم تو 15ویں صدی میں بیٹھے ہو، 1400 صدی۔ آج اگر کوئی بد دماغ، خر دماغ آج اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ یہ مسلمانوں نے افسانہ گھڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا کوئی آدمی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی اگر اس طرح کا دجال کہہ دے حضرت علی کا دنیا میں وجود مسعود ہی نہیں ہوا اور پیغمبر کی کوئی اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی، اگر کوئی سرفرا شیطان یہ دعویٰ کر دے، اس کی دلیل آپ کیا دیں گے؟ اب خاموش۔ اس کی ایک ہی دلیل ہے اور وہ کیا ہے؟ تواتر۔ تواتر صحابہ سے آج تک ہزاروں لوگوں کی گواہی، لاکھوں لوگوں کی گواہی ہم تک پہنچی ہے اور آج بھی اس کے لاکھوں گواہ موجود ہیں، صحابہ سے لے کے آج تک بے شمار لوگوں کی شہادت موجود ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تواتر۔ اس لیے میں کہتا ہوں ملنگ صاحب بھنگ کے سوٹے لگانے والے صحابہ پہ تبرہ چھوڑ دے، صحابہ کے ایمان کی دلیل مانگتے۔ صحابہ کے ایمان کی دلیل وہ ہے جو وجود علی کی دلیل ہے۔ اگر اس تواتر کا انکار کرے گا نا، پیغمبر کی نبوت بھی ثابت نہیں ہوگی، حضرت علی کا وجود بھی ثابت نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت علی کا وجود تواتر سے ثابت ہے، ابو بکر و عمر عثمان کا ایمان بھی تواتر سے ثابت ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئیے یہ نہیں؟ میڈیا والوں کو تو آ جائے گی، تمہیں آئے جانا۔ کئی لوگ باتیں کرتے ہیں جی، بات کریں ایمان عمر پہ، ایمان ابو بکر پہ۔ میں نے کہا ملا جی کبھی سوچا ہے کہ دجال کمپنی تمہیں کس موضوع پہ الجھا رہی ہے؟ کبھی تم نے خیال نہیں کیا؟ تو اس کو کہو دلائل کا معیار متعین کر اور پھر وجود علی ثابت کر۔ علی سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے جھوٹا دعویٰ حب علی کا کیا ہے، حالانکہ وہ نرے فراڈی غدار ہے حب علی میں۔ اب ذرا آؤ، حضرت عثمان وہ جن کی صحابیت بھی تواتر سے ثابت، جن کا جنتی ہونا بھی
डबल तबातुर बन गया, हर सहाबी जन्नती है। और हजरत उस्मान को बेशुमार मर्तबा पैगंबर करीम ने मुअय्यन तौर पे जन्नती फरमाया, बेशुमार मर्तबा। कभी सुना है? एक हदीस है अशरा मुबशरा, इसमें गौर भी कभी किया है? सुनते तो बहुत कुछ है, कभी सोचा भी है? ये अशरा मुबशरा, जब सारे सहाबा जन्नती हैं तो 10 का नाम क्यों लिया? हालांकि कुरान भी कहता है सारे सहाबी जन्नती। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मर्रानी, जिसने ईमान की हालत में मेरी मजलिस पाई, रोजत से लिखा मुरादे। ईमान की हालत में मेरी मजलिस पाई, उस पे अल्लाह ने जहन्नम की आग हराम कर दी, वो जहन्नम में जा ही नहीं सकता। तो 10 को क्यों खास किया? अगर आप गौर करें ना, इन 10 में वो हैं कि आज जितने काफिर बेईमान मुनाफिक हैं, इन 10 पे तबरा कर रहे हैं। 10 अशरा मुबशरा में एक एक को पहचान लो, इन्हीं पे तबर्रा होना था, इन्हीं पे लोगों ने बकवासबाजी करनी थी और इन्हीं पे अपने बकवासात का मदार रखना था। अल्लाह ने अपने नबी को फरमाया, मेरा पैगंबर बता दे ये पक्के जन्नती है, ये पक्के जन्नती है। जन्नत की इत्तला पैगंबर देता है भाई ये खफी से। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब बता दे, और मैं कौन है? फरमाया अबू बकर फिल जन्ना। आज लोग अबू बकर को भौंकने वाले हैं या नहीं? बोलो यार, अबू बकर को भौंकने वाले हैं। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। हजरत उस्मान के दुश्मन वो भी बहुत होने थे, फरमाया उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। खवारिज हजरत अली के दुश्मन थे, खारजी लोग वो हजरत अली को माअज़ल्लाह काफिर समझते थे और तबर्रे करते थे हजरत अली पे। फरमाया अली फिल जन्ना, अली भी जन्नती। तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना। तलहा वो आदमी है जिसको आज मिर्जा झेलमी जैसे चूहे भौंक रहे हैं। हजरत जुबैर, ये वो एक एक सहाबी जो अशरा मुबशराए, आप उनको देख लो। पैगंबर की जुबान अल्लाह की वही से बोली है और अल्लाह ने फरमाया मेरा पैगंबर बता दे, 10 का नाम लेके बता दे कि बाद में आने वाली मजूसियों यहूदियों की नस्लें इन्हीं पे तबर्रा करेंगी, इसलिए अपनी पाक जुबान से बता दे ये भी जन्नती, ये भी जन्नती, ये भी जन्नती, ये भी जन्नती। तो अशरा मुबशरा में भी हजरत उस्मान। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान की शहादत की भी खबर दी, और वो बड़े अजीब अंदाज में। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी चादर लपेट के जा रहे हैं, मुकन्ना चादर लपेट के जा रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो आदमी जो जा रहा है, एक फितना बर्पा होगा, बहुत बड़ा फितना होगा, और हाज़र रजुल, ये आदमी जो जा रहा है ये उस दिन हक पे होगा। यौमा इज़िन अलल हक के, ये आदमी हक पे होगा। सहाबी दौड़ पड़ा, हजरत उस्मान के कंधों से पकड़ा और पैगंबर करीम की तरफ चेहरा किया कि ये आपने फरमाया हाँ यही। फिर आपने हजरत उस्मान को बुलाया और फरमाया उस्मान वक्त आने वाला है, एक वक्त आने वाला है। इन अरादल मुनाफिकूना, लफ्ज़ जरा सुनो, इन अरादल मुनाफिकून, अगर इरादा करे मुनाफिक लोग अंतखला, तेरे पास आके कि तू मेरी खिलाफत वाली गद्दी से उतर जा और तुझे माजूल करना चाहे, खिलाफत लेना चाहे, और होंगे वो कौन? अल मुनाफिकून,
कट्टर मुनाफिक होंगे, बेईमान होंगे, वो तुझसे मुतालबा करेंगे, तो उस वक्त तूने डट के रहना है और पक्के हो के रहना है उस्मान, सब्र करना है, अल्लाह तुझे शहादत अता करेगा। हजरत उस्मान की तो शहादत की पैगंबर ने खबरें दी है, और एक हदीस नहीं कई हदीसें हैं, कई हदीसें हैं। और ये भी आपने फरमा दिया कि उस्मान के मुकाबले आने वाले वो कौन होंगे? अरादल मुनाफिकून। तुम कुछ बातें याद भी किया करें, आजकल फितने का दौर है, और फितने में ये चीजें याद होंगी तो ईमान महफूज होगा। पैगंबर करीम ने मुतअय्यन करके बता दिया कि बागी गिरोह कौन होगा, जो खलीफा बरहक हजरत उस्मान के मुकाबले आएंगे। तवज्जो है, यही वो बागी है जो अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान के मुकाबले आए, और यही वो बदबख्त बागी हैं जिन्होंने हजरत अली को शहीद किया। यही वो बागी हैं जो जमल और सिफीन का सबब बने। यही वो बागी हैं जो खवारिज की सूरत में बाद में जाहिर हुए और हजरत अली के मुकाबले में आए। और यही वो बागी हैं जिनके बारे में एक मारूफ रिवायत है, वो रिवायत तो अपने मकाम पे अगर साबित हो जाए उसका मिसदाक भी यही बनता है जो आपने फरमाया, अम्मार तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। वो बागी गिरोह ये था जो खलीफा बरहक हजरत उस्मान के मुकाबले आया, जो जंगे जमल सिफीन का सबब बना, और वही बागी गिरोह हजरत अली के मुकाबले जाहिर हुआ खवारिज की सूरत में। पता नहीं आपको समझ भी आई है कि नहीं। हजरत मुआविया ने हजरत अली से लड़ाई क्यों की? बड़ी बात है, हजरत अली ने हजरत मुआविया से लड़ाई क्यों की? हजरत मुआविया ने हजरत अली से लड़ाई क्यों की? मैंने कहा बहुत अच्छा सवाल, जिधर भी जाओ ना ये पर्ची जरूर आती है, नौजवानों के ज़हन में वसवसा डाल दिया गया। बहुत बड़ा तीर मारा कि हजरत मुआविया, एक मौजूदी मुझे कहने लगा हजरत मुआविया अली की लड़ाई हुई या नहीं हुई बताओ। मैंने कहा लड़ाई हुई है। हाँ देखे ही ना, आप बताओ। मैंने कहा गदी नस्ल लड़ाई तो हुई है लेकिन सुलह भी हुई है। लड़ाई बताता है, सुलह नहीं बताता। लड़ना बताता है, सुलह नहीं बताता। और सुलह भी किसने की? अली के दोनों शहजादों ने की। और कैसे की? अपनी पगड़ियां हजरत मुआविया के सर पे सिर्फ नहीं रखी, नबी की खिलाफत भी मुआविया को देकर सुलह की। अगर मुआविया इस काबिल नहीं था, खलीफा बनने के काबिल नहीं था, तो इतराज मुआविया पे नहीं है, इतराज तो हजरत हसन हुसैन पे बनेगा, तान तो हजरत हसन हुसैन पे बनेगा। ये मेरी मस्जिद, मैं जहां खतीब हूं, आप आते हैं, अगर ये थोड़ा बहुत इख्तियार में संभाल के किसी बरेलवी मौलवी को दे दूं, आप मुझ पे राजी होंगे ना जी? 15वीं सदी में तुम आप सारे मेरी अकीदत से भरपूर होंगे कि मैं अपना मरकज किसी बरेलवी को दे दूं, किसी बिनती, किसी मौदूदी को दे दूं, खुश हो जाओगे? तो बोलो ऊंचे। अच्छा, हजरत मुआविया अगर काबिल नहीं थे, सारा दुनिया के जो कुत्ते भौंकते हैं हजरत मुआविया को, हजरत मुआविया अगर इसके काबिल नहीं थे, तो सवाल ये है, नबी के नवासों ने, अली के बेटों ने, हजरत फातिमा की लोरियों में पलने वालों ने, पैगंबर के खून ने पैगंबर की खिलाफत मुआविया के हवाले क्यों की? और कितने दिन तक? 20 साल तक
اور 20 سال میں ایک دن بھی حضرت معاویہ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا، ایک لفظ۔ حضرت حسن دنیا سے چلے بھی گئے، انتقال ہو گیا، اور حضرت حسین اکیلے رہ گئے۔ جب حضرت حسن و حسین حضرت معاویہ کے پاس جاتے، حضرت معاویہ ان کو اپنی کرسی پہ بٹھاتے تھے، کئی کئی لاکھ درہم وظائف دیتے۔ اگر معاویہ کی خلافت ہی ٹھیک نہیں تو وظیفہ حلال ہی نہیں بنتا۔ حضرت تمہیں سمجھائے کون؟ پھر وظیفے کیسے حلال؟ اور جو علی کے بیٹوں پہ حرام کا فتویٰ لگا، اس سے بڑا نطفہ حرام کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے لڑائی یاد ہے، صلح یاد نہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ نعرہ لگوا دیا، وہ ابھی بھی انہیں درد ہو رہا ہے۔ کسی نے نعرہ لایا حسینیت، میں نے کہا دونوں لگا، حسینیت کا نعرہ لگاتے ہو، حسنیت کا بھی لگاؤ۔ حسین بھی ہمارا، حسن بھی ہمارا، حسینیت زندہ باد تو حسنیت زندہ باد۔ اور حسنیت جانتے ہو جو پوری امت کو اکٹھا کی ہے، اور جس کو رسول نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، باقیوں کو سید تم کہتے ہو، حضرت حسن کو سید رسول نے فرمایا۔ سید، میرا بیٹا سید، سردار، اور وہ سرداری کیا ہے؟ حضرت حسن کی سیادت ہے کیا؟ فرمایا یہ وہ میرا بیٹا ہے، لعل اللہ، اس بیٹے کے ذریعے مجھے امید ہے کہ اللہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کی صلح کرائے گا۔ اچھا، پیغمبر کریم پیشین گوئی دے رہے ہیں، اور یہ پیشین گوئیاں بھئی خفی پہ مبنی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھئی ہوتی ہے۔ اللہ بھی خوش ہے حضرت حسن کی صلح پہ، پیغمبر بھی خوش ہے حضرت حسن کی، اور تعریف کر رہے ہیں سیدن، یہ سردار بیٹا ہے۔ اور وہ صلح کیا ہے؟ حضرت معاویہ کو خلافت دے کے خود دستبردار ہونا۔ معلوم ہوتے حضرت معاویہ اللہ کے ہاں بھی خلیفہ برحق کے، حسن و حسین کے ہاں بھی خلیفہ برحق کے، اور خود محمد مصطفیٰ کے ہاں بھی خلیفہ برحق کے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ اس سے بڑی حضرت معاویہ کی فضیلت کیا ہوگی؟ یہ بخاری ہے، کار انکار۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھو ان سے حضرت عثمان کی شہادت کے وقت کے چوکیدار کون ہیں؟ حضرت عثمان پہ پہرا دینے والے کون ہیں؟ حضرت حسن و حسین۔ ڈیوٹی کس نے لگائی تھی؟ حضرت علی نے۔ توجہ میری طرف ہو، اور پہرے دوستوں کے دیے جاتی ہیں یا دشمنوں کے؟ پہرے دوستوں کے دیے جاتی ہیں یا دشمنوں کے؟ حضرت علی ڈیوٹی لگانے والے، حضرت حسن حسین پہرا دینے والے۔ اس لیے کسی باغی کو سامنے آنے کی جرت نہیں ہوئی، دروازے سے ایک بھی نہیں گزرا۔ اس لیے نہیں گزرا کہ دروازے پہ دونوں شہزادے موجود تھے۔ دنیا کی کوئی تاریخ اٹھا، باغی دروازے سے نہیں آئے، پچھلی دیواریں پھلانگ کے آئے، آگے سامنے سے نہیں آئے، کیونکہ وہاں پیرے پہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ اور یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، حضرت علی کے دل میں بات ڈالی، حضرت علی نے ان کو پیرے پہ کھڑا کیا، اور حضرت حسین نے 40 دن پہرا دیا ہے حضرت عثمان کا۔ بڑے ذاکر ہوتے ہیں، پانی بند ہو گیا، پانی بند ہویا، شروع ہونا نے پانی بند ہویا تے میندی کتھوں لائی؟ ادھر کہتے ہیں نامی 10ویں کو شادی بھی ہوئی، غسل بھی کیا، مہندی بھی لائی۔
مہندی کدھر سے آ گئی؟ اگر پانی نہیں تھا تو پانی بغیر مہندی کے لگ گئی۔ اپنے بیانات میں بھی اتنا تضاد ہے، ایک طرف قوم کو کہتے ہیں جی پانی بند ہو گیا، اور پھر وہی بے ایمان راوی کہتے ہیں جی پانی بند ہوا تھے مہندی بھی لائی۔ ایمان سے بتاؤ، پانی نہیں تھا تو مہندی کہاں سے لگی؟ اچھا پانی بند ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر غسل بھی کیا پانی سے، آخر وقت میں وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، پانی بند ہو گیا۔ یہ سارے ڈرامے بعد راوی شیاطین تے طارق جمیل جیسے محققین سارے وہی پانی بند کر کے کھڑے ہیں۔ اچھا ایک طرف عقیدہ یہ ہے کہ امام، پورا جہان امام کے قبضے میں ہے، پورا جہان امام کے قبضے میں ہے۔ جب پورا جہان امام کے قبضے میں ہے، امام ٹھڈا مارے تے چلو دریا جاری ہو جاوے۔ ادھر مظلومیت، پانی بند ہو گیا، پھر یہ کہانیاں کیوں بنائیوں ذاکرہ؟ ادھر تو کہتا ہے کہ امام کے ہاتھ میں پورا جہان ہے، ساری دنیا کے عناصر امام کی پیروی کرتی ہیں، پانی، آگ، ہوا سب امام کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر سب امام کے قبضہ قدرت میں ہے اور پھر بھی کربلا میں نہ آگ پہنچی، نہ پانی پہنچا، نہ کوئی پہنچا، تو پھر یزید دا اتنا قصور نہیں جتنا آگے میں حذف کر دیتے ہیں۔ اچھا 3 دن مان لیتے ہیں پانی بند ہو گیا، زیادہ تر 3 دن۔ حضرت عثمان کا پانی بند ہوا 40 دن۔ کتنے دن؟ 40 دن پانی بند، 40 دن۔ اور عثمان وہ تھا جو پورے اہل مدینہ کو پانی دیا بھی عثمان نے تھا۔ کنویں کس نے خریدے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم گئے حضرت عثمان کا کنواں دیکھ کے آئے، اب تک وہ کنواں جاری ہے۔ حضرت عثمان نے جو یہودی سے کنواں خریدا تھا، اس وقت تک وہاں باغ بھی موجود ہے، اور وہ باغ بل بھی حضرت عثمان کے نام پہ آتا ہے۔ وہ زمین اب تک حضرت عثمان کے اپنے نام ہے اس وقت بھی۔ ہم نے وہاں باغبان سے پوچھا، اس نے خود بتایا کہ حضرت عثمان کے نام پہ بل آتے ہیں، ہم اس کنویں پہ کھڑے ہوئے، نیچے پانی ہے، موٹر لگی ہوئی ہے، اب تک پانی موجود ہے۔ تو حضرت عثمان نے جو کنواں خریدا تھا، اور آل مدینہ کو پانی دینے والے 40 دن عثمان کا پانی بند ہوا، سنی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سنی بھی 3 دن والے پانی سے رو رہے ہیں، حالانکہ جو راوی جو 3 دن والا پانی کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کربلا میں پانی موجود تھا۔ یہ تو 10 محرم کے قریب، یہ محرم میں بیان کروں گا شہادت کا مضمون۔ خیر بہرحال اب آ جاؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے فضائل اور خصائص ہیں جو کسی اور صحابی کو بھی وہ جزوی خصائل نصیب نہیں ہوئے۔ اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر صرف ایک ہستی حضرت عثمان ہے جو کسی نبی کا دوہرا داماد ہے، کسی نبی کا دوہرا داماد۔ جگ کے بعد دیگرے اس آسمان و زمین میں، دنیا کی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی خوش نصیب آدمی کسی پیغمبر کا دوہرا داماد بنا ہو۔ یہ شان اور مقام صرف حضرت عثمان کا ہے۔ اور پیغمبر کریم فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹی ہوتی، ایک ایک پہ موت آتی تو یک کے بعد دیگرے میں سب حضرت عثمان کے عقد میں دیتا، نکاح میں دیتا۔ اب ایک طرف مارکے نے بڑی فضیلت کی، افضلیت کی بنیاد رکھی حضرت علی کے لیے کہ حضرت علی نبی کا داماد ہے اس لیے افضل ہے، نبی کا داماد ہے اس لیے افضل ہے، یہ بنیاد رکھی۔ اور جب کہا گیا اگر داماد ہونا افضلیت کی وجہ ہے تو پھر حضرت عثمان دوہرا داماد ہے، یہ بھی نبی کا داماد ہے، تو ان بدبختوں نے نبی کی بیٹیوں کا انکار کر دیا۔
یعنی ایک غلط بنیاد رکھ کے پیغمبر کی بیٹیوں کا انکار کر دیا، حالانکہ شیعہ مذہب کی سینکڑوں حوالے موجود ہیں اپنی کتابوں میں کہ پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں اور 2 یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، اور 4 بیٹیاں ان کے نام تک لکھے ہیں، اور چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہیں۔ لیکن اس مجوسی ٹبر نے جب دیکھا کہ ہم نے جو بنیاد بنائی ہے یہ بنیاد تو بالکل مٹی سے بھی زیادہ مٹی کے گھر بندے ہیں، اس بنیاد کی کوئی بنیاد نہیں، انہوں نے کہا کہ نبی کی بیٹی ایک ہے، 4 بیٹیوں سے بھی انکار۔ حالانکہ قرآن بھی دیکھ لو سرسری، کل ازواجک و بنتک، ازواجک و بناتک، بناتک ہے بنتک نہیں، بنات جمع ہے۔ یہ بنات کا لفظ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کی بیٹی ایک سے زیادہ ہے۔ بنات امت کی بیٹیوں کو کہا گیا، امت کی بیٹیوں کو۔ ساتھ اگلا لفظ پڑھا نساء المؤمنین، نساء المؤمنین رکھ دیا بنات۔ تو اصل میں آنا چاہتا تھا بیعت رضوان کی طرح، تمہید لمبی ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیعت رضوان سے شروع ہوگا۔